اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی قوم کا واقعہ سنائیں گے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس کے نتیجے میں دردناک عذاب کا سامنا کیا۔ یہ وہ قوم تھی جسے بندر بنا دیا گیا۔ ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے وہ کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا، بندر بننے کے بعد ان کا کیا حال ہوا، کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل سے ہیں، اور سب سے اہم اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ لہٰذا یہ سب پیغام سننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک اہم پیغام ہے۔ اللہ کی نافرمانی کے نتائج کتنے سنگین ہو سکتے ہیں اور ہم کس طرح اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزار کر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا راز بتائیں گے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری کوشش پسند آئے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سبق آموز واقعے کو سمجھتے ہیں۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت و سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پہ ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو، اتوار سے لے کر جمعہ تک جتنا شکار پکڑنا چاہو پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات پہ امن کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کر جمعہ تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتیں، اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پہ عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کے ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلی پھنسے، اور شیطان نے کہا اس مچھلی کو تمہیں اتوار کے دن نکالنا ہے، اور یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کے بتائی ہوئی ترکیب پہ ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہے اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب اس کے پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑتے اور جال پھینک دیتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ نے اس سمندر میں سے نالیاں بنا کے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے، گڑھے بنا دیے، تاکہ ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزر رہی ہوں تو ان تالاب میں پھنس جائیں، اور ہم اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کے پکا کے کھائیں گے۔ اس گاؤں میں کچھ اللہ کے خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینک کر یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پھنس جاتی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ اب ان بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک دن 70,000 میں وہ لوگ تھے جو نافرمان لوگوں کے بار بار اصلاح کرتے، دوسرے جو لوگوں سے نفرت کرتے ہیں اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو یوں نیک بندوں نے
اس بستی کے بیچ میں سے دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کی فرما بردار قوم ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ وہ جو سہلے لوگ تھے وہ بار بار ان سے کہتے رہے، اے لوگو اللہ سے ڈرو، جو عذاب قوم لوط اور قوم سمود پر برپا ہوا تھا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پہ بھی کوئی عذاب آئے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی سب ہنستے رہے اور کہتے تھے، یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار بندے دیوار کے اس طرف تھے اور دوسرے وہ جو نافرمان بندے جو دیوار کے اس طرف تھے۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے اور وہ اللہ کے خاص بندے دیوار کے اس طرف اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک صالح انسان اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار کے اس طرف چڑھ کے دیکھنے لگے، یہ سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی حرکت کو انجام دے رہے تھے۔ وہ جو سہلے لوگ تھے اور بندروں کو دیکھنے لگے اور ان سہلے لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کے کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیخ کے رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے اور یوں 3 دن بعد وہ اسی عذاب میں آ کر سنار ہو گئے۔ بے شک اللہ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو نافرمان بندہ بننے سے بچا اور ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو اور تیرا حبیب چاہتا ہے۔ دوستو، بات کرتے ہیں کہ آج کے دور کے بندروں میں سے کیا کوئی بندر ان کی نسل میں سے موجود ہے یا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر انہی بندروں کی نسل میں سے ہیں۔ اس کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں، تو حضور نبی کریم محمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسیح کر دیتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کے آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر پائے جاتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف اور صرف 3 دن زندہ رہے اور اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی نافرمان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں، کیونکہ وہ خالق ہمارا کتنا عظیم ہے جس نے ہمیں کھانے کے لیے 3 وقت کی روٹی دیتا ہے، پہننے کے لیے کپڑے دیے ہیں۔ اس کا ہم شکر ادا کریں، اس کی تمام نعمتوں پر اس کا شکر بجا لائیں، اس کی کسی قسم کی نافرمانی نہ کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ میری کاوش، یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔